اس پروگرام کا میرا فیوریٹ سیگمنٹ جس میں دل کو بڑا سکون ملتا ہے، روح کی غذا ملتی ہے، اس کا نام ہے عالم کے بول. اور میرے ساتھ دو بڑے پیارے مہمان اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں ویلکم کہوں گا علامہ محمد عباس وزیری صاحب کو، ساتھ ساتھ عالم دین ہیں آپ، اور ساتھ ساتھ نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف قریشی صاحب. آپ دونوں حضرات کا بے حد مشکور کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. جب یہ سیگمنٹ آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دین کی بات کریں، اور دین کی بات کریں تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات کے وصال کے بعد دو دین نکلے، ایک ان کے گھر سے، ایک مسجد سے. سیاست جہاں بھی گھستی ہے مشکلات پیدا کرتی ہے، چاہے وہ مذہب میں گھسے یا معیشت میں، اور یہی دیکھا گیا کہ ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز میں حملہ کیا گیا، ہمارے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے آفس میں حملہ کیا گیا اور مسلمانوں نے ہی حملہ کیا. پھر ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت شیر خدا، فاتح خیبر، مشکل کشا، یا اللہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام پر بھی مسجد میں ہی نماز کے دوران ہی حملہ کیا گیا، اور آج کے روز 18ویں روزے پر ان پہ حملہ ہوا. یقیناً یہ حملے واضح کر دیتے ہیں کہ ہمارے جو دشمن ہیں، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، وہ عیسائی نہیں ہیں، وہ کرسچن نہیں ہیں، وہ ہندو نہیں ہیں، وہ بدھسٹ نہیں ہیں، وہ کسی اور مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ ہمارے مذہب میں گھس بیٹھی ہیں، جنہیں ہم منافق کہتے ہیں، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ اہل بیت کی غلامی اپنائیے، کیونکہ اسی سے آپ کا دل ایمان پکا ہوتا ہے. علامہ محمد عباس وزیری صاحب، مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، فاتح خیبر، حیدر کرار حضرت علی علیہ السلام پر جو حملہ ہوا، میں چاہوں گا کہ آج کے دن کی تاریخ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں اپنے پروردگار کا شاکر ہوں کہ جس کے اختیار میں میری روح، میری جان، میری زندگی، میری تمام توفیقات اس کے ہاتھ میں ہیں. اس نے یہ توفیق عطا کیا کہ آپ کے اس جلیل القدر پروگرام میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہوں. ان سعادت بے زور بازو نیست، تانے بخشت خدائے بخشندے. جب تک وہاں سے عطا نہ ہو یہ توفیقات ہر کسی کو میسر نہیں آتی ہیں. آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ کس طرح سے نفاق اسلام کے اندر داخل ہوا اور اس نفاق نے اپنا کام کر دیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری لمحات تک تگ و دو اور تلاش کے بعد جس دین کو اسٹیبل کیا اور منظم کیا اور اس کا پورا سسٹم ہاتھ میں دے دیا مسلمانوں کے، اور کہا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اس کے بعد تم اس ریوڑ کی طرح نہ بننا کہ جس کا کوئی چرواہا نہ ہو. جس طرح سے ابھی تک میں سنبھال رہا تھا تمہیں اور تمہارا صاحب اختیار میں تھا، اسی طرح میرے جانے کے بعد جسے میں تمہارے درمیان منسوب کرتا ہوں وہ علی بن ابی طالب ہیں. الحمدللہ. اور یہ حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا متواتر احادیث میں سے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مگر نفاق کی مداخلت نے خلیفہ دوم کے دور سے ہی قتل حضرت عمر سے لے کے قتل حضرت عثمان سے لے کے قتل حضرت امیر المؤمنین تک اگر آپ ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ کوئی دشمن اسلام میں گھسا ہے کہ جو پیغمبر کے اس دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے. جی ہاں. دشمنی اس کو علی سے نہیں ہے، میں جو سمجھتا ہوں. جی ہاں. دشمنی اس کو اس پیغمبر کے دین سے ہے، اس لیے کہ اس کو نقصان ان کو ہٹائے بغیر نہیں پہنچایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح کہا. علی کو راستے سے ہٹائے بغیر پیغمبر کے دین کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے. یہ 19 رمضان کی صبح تھی، 19 رمضان صبح، اور جس کی خبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین کو پہلے سے ہی دے رکھی تھی. بے شک بے شک. اور ایک مقام پر جنگ بدر کے مقام پر غالباً کہ حضرت امیر المومنین کے قریب شہادت آئی اور واپس گئی. یہ آپ کی اپنی تعبیر ہے، حضرت امیر المومنین کی اپنی تعبیر ہے. شہادت میرے قریب آئی اور مجھے چھوئے بغیر چلی گئی.
اللہ اکبر۔ اس کا یعنی حضرت نے افسوس کا اظہار کیا پیغمبر اکرم کے سامنے، یا رسول اللہ یہ توفیق مجھے حاصل ہوتے ہوتے میں بچ گیا، اور یہ توفیق مجھے خواہش تھی حاصل ان کی نہیں، شہادت جی بہت کی۔ شدید خواہش تھی۔ تو حضرت رسول اللہ نے فرمایا یا علی وہ وقت آپ زیادہ دور نہیں ہیں کہ جب شہادت تجھے ڈھونڈ کے تیرے پاس اللہ پہنچے اکبر، گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو اللہ حضرت اکبر، امیر المومنین شہادت کو تلاش کر رہے ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں شہادت تجھے ڈھونڈ کے تجھ تک پہنچے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ ایسا ہوا، اس کی نشانیاں حضرت پیغمبر اکرم نے بتائی تھیں، وہ یاد تھیں حضرت پیغمبر اکرم کو۔ اسی طرح سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے غالباً 17 ماہ رمضان کو آپ نے خطبہ دیا مسجد میں، اور اچانک رخ موڑ کے کہا آج کیا تاریخ ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ 17 رمضان، تو کہا کہ الحمدللہ میرے محبوب کے ساتھ میری ملاقات کے دن قریب آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ میری مثال اس تشنہ انسان کی ہے کہ جسے پانی کی تلاش ہو اور رات کی تاریکی میں وہ پانی کی تلاش میں چلے اور یکایک اچانک چشمے کے اوپر اس کا نزول ہو، اللہ اکبر۔ تو جس طرح سے اس کو خوشی ہوتی ہے، میری حالت وہی ہے کہ جب میں شہادت کو پاؤں گا تو مجھے وہ والی خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک پیاسا انسان رات کی تاریکی میں پانی کی تلاش میں ہے، جب اسے پانی اچانک مل جائے تو جو خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے، علی اپنی تشبیہ اس سے دیتے ہیں سبحان کہ اللہ، مجھے شہادت ملے گی تو میں میری حالت وہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین 19ویں رات کو اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے گھر پہ اللہ اکبر۔ مہمان تھے۔ حضرت نے راتوں کو تقسیم کیا تھا، ایک دن حضرت امام حسن کے پاس، ایک دن حضرت امام حسین کے پاس، ایک دن حضرت زینب کے پاس، ایک دن حضرت ام کلثوم کے پاس۔ 19ویں شب حضرت ام کلثوم کے پاس افطار کے لیے گئے تھے، اور افطار میں بیٹی نے ازراہ محبت 3 چیزیں رکھیں، نمک، جو کی روٹی اور دودھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین کی نگاہ جب ان چیزوں پر پڑی تو فرمایا کہ بیٹا کیا آپ نے دیکھا ہے کہ تیرا بابا اتنی ساری غذائیں اپنے دسترخوان پہ رکھے، لہذا ان میں سے 2 چیزیں اٹھا دو، ایک رکھو۔ تو بیٹی تھی، اس کا جی چاہتا تھا کہ کوئی اچھی چیز بابا لے لے، لہذا نمک اٹھا کے روٹی اور دودھ رکھنا چاہا، تو حضرت امیر المومنین نے دودھ ہٹا دیا اور کہا کہ دودھ لے لو، نمک اور روٹی میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب حضرت ام کلثوم نے فرمایا کہ بابا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ دودھ کے ساتھ روٹی لے لیں، تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروردگار کی ملاقات خالی پیٹ سے کروں، اللہ اکبر، اللہ اپنے اکبر۔ پروردگار سے ملاقات۔ اب یہ خبر دیکھیں، یہ تو حضرت امیر المومنین کو معلوم ہے نا آج کی رات کون سی رات ہے، اللہ بیٹی کو تو نہیں معلوم۔ اور اس طرح سے اس جملے کے ذریعے سے گویا خبر دے دی حضرت مولا امیر المومنین نے کہ یہ وہ رات ہے، یہ وہ آخری رات ہے کہ میں صحیح و سالم آپ لوگوں کے درمیان ہوں، اللہ اکبر۔ اور صبح کے بعد میرے سر پہ ضربت لگ جائے گی۔ اور اس کے بعد مسلسل حضرت امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مصلی بچھا کے عبادت میں مشغول تھے، کبھی تلاوت قرآن میں اور کبھی نماز میں۔ درمیان میں کبھی کبھی باہر نکل کر آسمان کی طرف نظارہ کرتے تھے اور ستاروں کو دیکھ کے فرماتے تھے کہ ہی واللہ ہذہ اللیلہ، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کی خبر میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ خدا جانے، پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کہ اس نے امیر المؤمنین کو کیا بینائی عطا کی تھی سبحان اللہ، کہ وہ ستاروں کو دیکھے اور اپنی شہادت کی تاریخ معلوم کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ ہر اکبر۔ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنی شہادت کی تاریخ ستاروں کو دیکھ کے معلوم کر لے۔ ہائے ہائے ہائے۔ سر علامہ صاحب، بڑے بڑے علماؤں نے کہا ہے کہ اگر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کے لیے کہہ دیا جاتا بالکل، تو وہ اتنی بڑی تفسیر لکھ دیتے کہ پوری زندگی کم پڑتی، تفسیر مکمل نہیں ہوتی۔ حبر الامہ عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت بالکل، میں آپ قطع کلامی کی معذرت علامہ صاحب، ایک میں گزارش کروں گا، عارف قریشی صاحب نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاید وہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے امیر المومنین کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ۔ رسول پاک کا
میری طرف سلام آیا، میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا، میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا، کیا بات علی کا نام اعظم وہ اسم اعظم ہے، یہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا، علی مدد، جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا، یا علی آپ سا مشکل کشا کوئی نہیں، یا علی آپ سا مشکل کشا کوئی نہیں، یوں تو غیلا کھوں مگر شیر خدا کوئی نہیں، سبحان اللہ، یوں تو غیلا کھوں مگر شیر خدا کوئی نہیں، زخم دے دشمن تجھے شربت پلائے تو سے، زخم دے دشمن تجھے شربت پلائے تو سے، دشمنوں کو ایسا دشمن بھی ملا کوئی نہیں، دشمنوں کو ایسا دشمن بھی ملا کوئی نہیں، اور خاک کربل پر بھی تیرا خون تھا مولا علی، خاک کربل پر بھی تیرا خون تھا مولا علی، سر 72 کٹ گئے لیکن جھکا کوئی نہیں، سر 72 کٹ گئے لیکن جھکا کوئی نہیں۔ بہت شکریہ ادا کروں گا میں اپنے نعت خواں عارف قریشی صاحب کا، علامہ محمد عباس وزیری صاحب کا، آپ کی آنے سے 4 چاند لگ گئے، بہت مزہ آیا، بہت بہت شکریہ۔ وقت کی کمی ہے، نہیں تو میری خواہش پرسنلی یہ تھی کہ ہم مسلسل مولا کا ذکر کرتے رہیں۔ آج کا دن ہی ایسا ہے کہ اگلے 2-3 دن آپ سے بھی گزارش ہے مولا کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ یہی ہے حقیقت عقیدے کی، ایمان کی، توحید کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔